وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام السمیع پر بات کریں گے۔ السمیع کا معنی ہے سب کچھ سننے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، کسی انسان کی یا جن کی، کسی فرشتے کی یا کسی حیوان کی، کسی پرندے کی یا کسی بھی مخلوق کی، خواہ وہ پوشیدہ ہو، خواہ وہ ظاہر ہو، اونچی ہو یا آہستہ ہو، وہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ اور پھر اس نے تمام آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ سرگوشیاں، مناجات، دعائیں، آہیں اور پکاریں بھی سنتا ہے۔ وہ بے قرار کی پکار، مجبور کی دعا بھی سنتا ہے۔ وہ بیک وقت اپنی ساری مخلوق کو سنتا ہے اور وہ سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی ساری باتیں سنتا ہے، خواہ وہ چپکے چپکے کرتے ہیں یا وہ اونچی آواز میں کرتے ہیں، خواہ وہ چھپ کر کرتے ہیں یا اعلانیہ طور پر کرتے ہیں، وہ سرگوشی کرنے والوں کی بھی آواز سنتا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت 7 کا ترجمہ ہے: اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو وہ اللہ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کوئی جن اور انس کچھ بھی بولتا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جن اور انس کا یہ لکھا ہوا قیامت کے دن یا ان کے حق میں حجت بنے گا یا ان کے خلاف حجت بنے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو حق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا حق کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ سورہ زخرف آیت 80 میں ہے: ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ ترجمہ: کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی بولے سوچ سمجھ کر بولے اور سچ بولے، اور وہ بات بولے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو، اور ان تمام باتوں سے بچے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان خواہ دعا مانگے یا کوئی اور بات کرے تو وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سب سنتا ہے تو انسان اپنی پریشانیاں انسانوں کے پاس لے کر نہ جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا ذکر کرے اور اسی سے ان کا حل مانگے۔ اسباب کی بات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بنا دے گا، وہی اسباب بنانے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 186 میں آتا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر روز ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرا جو بندہ بھی مجھ سے جب بھی مانگے گا، خواہ وہ ایک بار مانگے
میں اس کی پکار سنوں گا اور میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، اس کی دعا قبول کروں گا۔ پھر اسی طرح اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ رب جب ان کی سنتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں کسی قسم کا خوف اور کوئی مایوسی نہیں رہنی چاہیے، اور اگر واقعی تہہ دل سے اس کو پکارتا ہے تو اس کی بات بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پکار اپنے عرش پر سنتا ہے۔ مظلوم کی پکار، مظلوم کی دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پکارے تو ایسا شخص نہ کسی سے ڈرے گا، نہ کوئی خوف کھائے گا، اور نہ اسے کوئی غم ہوگا، اور نہ وہ کسی تنہائی اور پریشانی کا شکار ہوگا، کیونکہ اس کا رب ہے جو سن رہا ہے، وہ اس کے حال سے خوب خوب واقف ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو ان کو تسلی دلائی۔ سورہ طٰہٰ آیت 45 اور 46 میں آتا ہے، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے رب کو ہی پکارا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً سنی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے اپنے رب ہی کو پکارا تھا، رب نے ان کی دعا فوراً سنی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا کر رہے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 127 میں آتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر دعا کی جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک بہت بڑا پتھر آ گیا جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اس میں بھی انہی صفات کا ذکر کیا، السمیع العلیم۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر پر وہ اوزار مارا تو پتھر سے زبردست قسم کی روشنی نکلی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور 3 ضربیں آپ نے لگائیں اور وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اور کس طرح تڑپ کر دعا کرتا ہے، کس یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ اس لیے زبان سے کوئی بھی جو کلمہ اس کی تعریف اور تسبیح یا حمد و ثنا کا ہو، اس کو بولتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت میری زبان سے نکل رہا ہے اور میرا رب اس کو سن رہا ہے اور اس کو قبول کرے گا، کیونکہ جتنے یقین کے ساتھ ہم مانگیں گے یا بولیں گے اتنے ہی یقین کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے بارے میں تسلی ہوگی۔ پھر اسی طرح اس صفت کے ساتھ جب انسان صبح اور شام دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شہرت پسند اور ریاکار یا بے دلی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا کہ جو انسان صرف دوسروں کو سنانے کے لیے کر رہا ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ بہت اچھی دعا جانتا ہے۔ وہ صرف اس دعا کرنے والے کی وہ دعا قبول فرماتا ہے جو اس کے قلب کے اندرونی حصے سے نکلتی ہے، یعنی پورے یقین کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور یہ یقین لانے کے لیے اللہ کی صفت السمیع کا ہونا، علم میں ہونا اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور اس کا احساس رکھ کر مانگنا بہت ضروری ہے۔
اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی غافل دل کی دعا نہیں سنتا کہ جس میں انسان زبان سے تو مانگ رہا ہو لیکن اس کا دل ساتھ شریک نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ قرآنی دعائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں زبانی رٹ لیتے ہیں، لیکن ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ مانگا کیا ہے۔ تو ایسی دعائیں صرف زبان کی گردان ہوتی ہیں، دل سے نہیں نکلتی، پورے شعور سے نہیں مانگی جاتی۔ تو پھر شکوہ کس بات کا کہ وہ قبول نہیں ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ خلوت اور جلوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ لیکن دعا دل سے نکلنی اور سمجھ کے مانگنی چاہیے، یعنی مانگنا ضروری ہے دعا میں، بے دلی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ہمارے کان اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے کانوں کی نعمت کا صحیح طور پر شکر ادا کرتے ہوئے ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سماعت کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ سورہ نحل آیت 78 میں آتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس لیے اس نعمت کا شکر واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سننے، دیکھنے، سمجھنے کی نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے ان کا بہتر استعمال کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے اور سن کر اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ پھر یہ کہ ان کانوں سے وہی سنا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اسی نے تو سماعت کی نعمت دی ہے، اور ان کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچانا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سننا پسند نہیں ہے۔ اس بات پر بہت غور کرنا ہے ہم نے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہے، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں نہیں سننی چاہیے، لغو باتیں سننے سے پرہیز کرنا چاہیے، کان لگا کر دوسروں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، حرام گفتگو سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا زنا فحش بات سننا ہے، کیونکہ کانوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں جب ہم سے کوئی کچھ پوچھتا ہے تو ان چیزوں کا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سے کن کن چیزوں کا سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو سنتے وقت خاموشی اختیار کریں اور پھر سن کر دل پر اثر بھی قبول کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ پھر اسی طرح ہدایت کی بات سن کر دل پر بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، اسے شوق سے سننا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سن کر تکبر نہیں کرنا چاہیے، سن کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو۔ پھر اسی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال دینا چاہیے۔ پھر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ خیر اور بھلائی کی بات سننے سے محروم ہوں۔ حق کی بات خود بھی توجہ سے سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع دیں، کیونکہ قیامت کے دن جہنم والے اس بات پر پچھتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں حق کی بات کیوں نہیں سنی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اپنی اس صفت کا یقین پیدا کر دے تاکہ ہم جب اس کو پکاریں تو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ پکاریں تاکہ ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ پائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔